بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ اور پیج ہے 466، معارف و مسائل ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم پہ نازل قرآن کریم، اس کا آسان اردو ترجمہ اور تشریح اور تفسیر۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع ہے 8واں۔ رائٹر ہے اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔ پہلی آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ کا ایک اور سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص شان ہے کہ انہوں نے بوجہ عظمت و ہیبت کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے جنہوں نے بکثرت سوالات کیے اور اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ حضرت عباس یعنی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے سوالات جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کل 14 ہیں، جن میں سے ایک سوال ابھی اوپر گزرا ہے، اذا سألک عبادی، دوسرا سوال یہ ہے، اور ان کے بعد سورۃ بقرہ ہی میں 6 سوال اور مذکور ہیں اور باقی 6 سوالات مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ آیت مذکورہ میں ذکر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول کریم سے اہلتا یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق سوال کیا کہ اس کی صورت آفتاب سے مختلف ہے کہ وہ کبھی باریک ہلالی شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں تدریجی کمی اس طرح آتی ہے۔ اس کی حقیقت دریافت کی یا حکمت و مصلحت کا سوال کیا، دونوں احتمال ہیں، مگر جو جواب دیا گیا اس میں حکمت و مصلحت کا بیان ہے۔ اگر سوال ہی یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت و مصلحت کیا ہے، تب تو جواب اس کے مطابق ہو ہی گیا، اور اگر سوال سے اس گھٹنے بڑھنے کی حقیقت دریافت کرنا مقصود تھا جو صحابہ کرام کی شان سے بعید ہے، تو پھر جواب بجائے حقیقت کے حکمت و مصلحت بیان کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اجرام سماویہ کے حقائق دریافت کرنا انسان کے بس میں بھی نہیں، اور ان کا کوئی دینی یا دنوی کام اس حقیقت کے علم پر موقوف بھی نہیں، اس لیے حقیقت کا سوال فضول ہے۔ پوچھنے اور بتلانے کی بات یہ ہے کہ چاند کے اس طرح گھٹنے بڑھنے، چھپنے اور طلوع ہونے سے ہمارے کون سے مسالے وابستہ ہیں؟ اس لیے جواب میں رسول کریم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری مسالے جو چاند سے وابستہ ہیں یہ ہیں کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی مایعاد مقرر کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 2 کے ساتھ۔ ویلاگ نمبر 1 ہمارا مکمل ہوا۔ نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، زمیں فلک مہر و اختر درود پڑھتے ہیں، زمیں فلک مہ و اختر درود پڑھتے ہیں، میرے رسول کے مکرم کے چاہنے والے تمام اکبر و اصغر درود پڑھتے ہیں، نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، زمیں فلک مہ و اختر درود پڑھتے ہیں۔